جو ایمان والے لوگ ہیں نا، جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، تم ان کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھو گے، دیکھنے سے نظر آئیں گے ان کے اندر یہ صفات ہیں۔ وہ صفات میں بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کیسے کامیاب ہوئے یہ آگے آ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، خشوع پیدا کریں۔ آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں کہ بغیر رفع الیدین کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں۔ صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود تھی۔ رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے، اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں، اور روایات سے بھی ثابت ہے۔ تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی، آہستہ آمین والے بھی تھے، رفع الیدین والے بھی تھے، بغیر رفع الیدین والے بھی تھے، لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو، خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا۔ آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں، نماز سے خشوع کیا ہے؟ شارٹ ہے۔ تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں، قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی۔ صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے۔ تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں۔ یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز۔ جب اللہ والوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی، اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے، کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے۔ آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم۔ کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا شابا، کوئی بزرگ ہے ہی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نمازوں سے خشوع ختم۔ صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں نہیں رہتے، تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے، اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے۔ وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقہ واریت کی، فتنہ پھیلا دیتا ہے، وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے۔ ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے، ہندو تھے، پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ہم بہت سے اسکالرز کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں، مزید کنفیوژن، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں۔ یہ ایسا، اس کی نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا۔ خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں، کالعدم ہیں۔ تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار، یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ باہر مسائل، باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے، اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے، لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت، نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہے، جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا، عملاً پتہ چلتا ہے، عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب صحیح ہے۔
نفرت پیدا ہو رہی ہے, سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا, چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں. اسلام لائے, تبلیغی جماعت میں وقت لگایا, نمازوں میں خشوع پیدا ہو. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا, انہوں نے بتایا, کہہ رہے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا, ہماری نمازوں میں خشوع, آخرت, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے, کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے, کچھ نہیں بھی کر رہے تھے, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو, ہم بھی لگ گئے اس میں. کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں, یہ حنفی کیا ہوتا ہے, شافی کیا ہوتا ہے, مالکیہ کیا, حنبلی کیا ہوتا ہے, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, یہ اہل حدیث, یہ فلانا, اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو, صرف قرآن. کہہ رہے اتنے بڑے مسائل, ایک طرف یہ تھے, ایک طرف پوری دنیا تھی. کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے, آغا خانی بن گئے. تو میں یس کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی, ان کی نمازوں میں خشوع تھا, جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے. ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا. ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو, یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ, کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے. دعوے کرنے والے بہت ملیں گے, اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے, اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے, 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے, انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے. امام شافعی کا اپنا انداز ہے, انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا, اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا. تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہیں, وہ 100% غلط کہہ رہا ہے. تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے, اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا, ہم کیا کرتے ہیں, کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے, ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے. وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے, آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے, ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, صرف باتیں ہیں. حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو. کہتے یہ ہیں کہ سب کی سنو, لیکن عمل کیا ہے, کسی کی مت سنو. ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو. تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کا کیا مطلب, وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت. ٹائم ویسٹنگ, لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے, وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا, وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے. آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ, یہ بھی لغویات ہیں. میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے, بالکل چپک کے ایسے. نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے, ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے. کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, روتے تھے. اللہ نے علم اتنا دیا تھا, کئی سال صحیح بخاری پڑھائی انہوں نے دارالعلوم کرنگی میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے. فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا. کتنے بڑے عالم. میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا. نہ جنگ جمل سنی, نہ جنگ صفین سنی, نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. پریکٹیکل کام. جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید, انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا.
قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا، اچھا کیا اچھا ملے گا، برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا، تم کیا کر رہے ہو، اپنا عمل زیرو. اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے، تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے، جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ. آپ ڈائری بناؤ یار، میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں، میں ظہر پڑھتا ہوں، میں عصر پڑھتا ہوں، میں مغرب پڑھتا ہوں، میں عشاء پڑھتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے، میں حرام تو نہیں کما رہا، میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تلاوت کتنی کرتا ہوں، میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو گے. پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ، اتنا الجھے ہیں کہ اچھے اچھے ایک جماعت کے طلباء آپس میں لڑ پڑے ہیں، سارے مسائل ایک جیسے، ایک مسئلے میں اختلاف، اور وہ جو گالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ. تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے ہدف کو فوکس کرو، آپ کا ہدف کیا ہے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم عن اللغو، ایمان والوں کی علامت ہے وہ لغو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکاتیں ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں. ڈائری جب ہم بنائیں گے نا اس میں اپنے گناہوں کی لسٹ، اس میں یہ بھی لکھیں گے ہم ہر مہینے صدقہ کتنا دیتے ہیں، اللہ کے لیے کتنا نکالتے ہیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے بہت اہم والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی شہوت، عورت کے دل میں مرد کی رغبت، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ رغبت الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتی، کہیں اور استعمال نہیں ہوتی. اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ گئی، اس میں بد نظری بھی آ گئی، اس میں انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا، اس میں زنا بھی آ گیا، اس میں لڑکوں سے بدفعلی بھی آ گئی. تمام کے تمام راستوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ، دو باتیں بیان کی، فرمایا جو اپنی بیویوں کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ قابل ملامت نہیں ہے. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بیویوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اب معاملہ ہو رہا ہے الٹا، بیویوں کے ذریعے کوئی خواہش پوری کرنا چاہے قابل ملامت ہے. ایک نوجوان بالغ ہوا، اپنے خرچے پہ کہہ رہے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں، تو ملامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابے تو پاگل ہو گیا ہے، اس عمر میں شادی کر رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس کے اندر خواہش پیدا ہو گئی ہے تو کس طرح پوری کرو؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب چپ، نکاح کرو اور اس سے پوری کرو، اس کے حقوق ادا کرو اور اس سے خواہش پوری کرو. اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ بندہ ایسا کرتا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس کو ملامت کرنا جائز نہیں، یہ قابل ملامت ہے. سب سے پہلے ابا ملامت کرتے ہیں اس کو، اس کے بعد اماں ملامت کرتی ہیں، پھر نانا، پھر ماموں، پھر چاچے، پھر محلہ، پھر پوری دنیا پوری دنیا. اور قرآن کہہ رہا ہے اگر بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ہینڈ پریکٹس کا راستہ اختیار کرتے ہیں. جب شادی نہیں ہوتی فحش فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ قابل ملامت ہیں، یہ خدا کی حدود کو توڑ رہے ہیں، لیکن ان کو قابل ملامت نہیں سمجھا. کہہ رہے ہیں مجبور ہے بھائی، ینگ جنریشن. ڈاکٹر بھی آج کل اپریشیٹ کر رہے ہو بھائی، ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی، وائف نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے، وہ کیا کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بچے ہیں. یہ فضول قسم کی باتیں میں اور آپ متاثر ہو سکتے ہیں، اللہ ان سے متاثر نہیں ہوتا.